العظیم۔ برادر محترم جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب، امیر جماعت اسلامی پاکستان، نائب امراء جماعت، قیم جماعت، قائدین جماعت اور میرے پرجوش پرعزم نوجوانوں اور میرے بزرگوں اور میرے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور ہمیں سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شدید گرمی میں، تپتی دھوپ میں، اس گرم سرزمین پر آپ لوگوں کا یہ عظیم شان دھرنا، یہ خوشحال اور اسلامی پاکستان بننے کی خوشخبری ہے۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، جس طرح کل کا سورج طلوع ہوگا اسی طرح انشاءاللہ تعالی عوام کامیاب ہوں گے، پاکستان آگے بڑھے گا، خوشحالی آئے گی اور اسلام کا بہار بھی آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں جب دھرنے میں آ رہا تھا تو آخری خبر جو اسلام آباد کے ایوانوں سے ملی ہے عوام کے لیے کہ قومی اسمبلی کے ممبران نے اپنے الاؤنسز میں اضافہ کیا۔ ایک طرف عوام مر رہے ہیں، تڑپ لے رہے ہیں، ان کی چیخیں چاروں طرف دنیا سن رہی ہے، لیکن دوسرے طرف عوام سے ووٹ لینے والے نام نہاد ممبران قومی اسمبلی نے 15 روپیہ فی کلومیٹر اپنے الاؤنس میں اضافہ کیا۔ یعنی جب آپ کا ممبر قومی اسمبلی بازار سے کوئی چیز لینے کے لیے بھی 1 کلومیٹر سفر کرے گا تو آپ اس کو 15 روپے فی کلومیٹر مزید آپ ان کو دیں گے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قوم کا قبلہ کوئی اور ہے اور حکمرانوں کا قبلہ کچھ اور ہے۔ ذاتی مفادات، خاندانی مفادات اور اپنے خاندان کے مستقبل کے حوالے سے پلاننگ اور منصوبہ، پیسہ جمع کرنا، بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کرنا، پراپرٹیز میں اضافہ کرنا اور پیسہ کما کر باہر بیچنا، یہ حکمرانوں کا ایجنڈا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ان حکمرانوں کی بد تدبیری کی وجہ سے، بد انتظامی کی وجہ سے، ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے ملک میں بدامنی ہے اور ملک میں خوف ہے اور ملک میں مہنگائی ہے اور ملک میں بے روزگاری ہے۔ اب یہ حکومت اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اب آپ نے فیصلہ دینا ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھانا ہے یا ان حکمرانوں کو یہاں قائم رکھنا ہے۔ میرے دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری حکمران تمہاری آواز اس وقت سنیں گے جب عوام اٹھے اور صدر پاکستان کے صدارتی محل کا بجلی کاٹ دے۔ یہ اس وقت آپ کی بات کو مانیں گے جب وزیر اعظم ہاؤس کے بجلی بند ہو، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ گرمی کیا ہوتی ہے، لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے، مہنگائی کیا ہوتی ہے۔ اب تو یہ شہزادے ہم لاکھ اور کروڑوں ان سے مطالبے کرے، یہ عادی ہو گئے ہیں۔ لوگوں کو
ٹیکل کرنا، جھوٹے وعدے کرنا، قوم کو ٹرخانا اور سنہری جھوٹے اعلانات کر کے وقت گین کرنا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اب عوام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے. میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں ایک یورپی ملک کا وزیر اعظم فارغ ہو گئے وزارت عظمیٰ سے اور اپنی سرکاری دفتر سے سائیکل پر بیٹھ کر وہ گھر گئے ہیں. اور یہاں جب کوئی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر وزیر اعظم بنتا ہے تو اگر وہ لکھپتی ہے تو وہ کروڑ پتی اور ارب پتی بن جاتا ہے. ایک بہت بین الاقوامی دیکھنے والا معاملات کو ڈبلیو بیکر نے کتاب لکھی ہے پاکستان کے سیاستدانوں پر کہ آج بھی صرف 2 حکمران خاندانوں کی دولت 2 کروڑ اور 50 ارب سے زیادہ ہے. اور اس نے کہا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے تو جا کر عدالت میں مجھے چیلنج کرے، میں ثابت کروں گا کہ پاکستان کے 2 خاندانوں کی دولت وہ 2 کروڑ اور 50 ارب سے زیادہ ہے. میں گزشتہ دنوں بہاولپور گیا تھا. بہاولپور میں ایک زمانے میں عباسی صاحب کی حکومت تھی تو ان کا قومی نشان وہ ایک پرندہ ہے فلکن جس کو کہتے ہیں. میں نے پوچھا یہ پرندہ اس نے اپنا قومی نشان کیوں بنایا؟ انہوں نے بتایا اس لیے کہ یہ وہ پرندہ ہے کہ بھوک کے وقت، خوراک کی قلت کے وقت جب ان کے بچے بھوکے ہوتے ہیں تو وہ اپنے سینے کا گوشت کاٹ کر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. اس لیے میں نے عباسی حکومت میں ان کو ایک قومی نشان کے طور پر لیا تھا. تو ایک پرندہ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن آپ کے یہ ظالم حکمران بھوک اور خوشحالی دونوں میں آپ کی جسم، آپ کا خون، آپ کا پسینہ، آپ کی کمائی لوٹتا ہے اور لوٹ کر پھر باہر کے بینکوں میں منتقل کرتا ہے. میرے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں پاکستان میں قائد اعظم ہمارے لیے نمونہ ہے. واقعی قائد اعظم ایک نمونہ ہے، لیکن قائد اعظم کو دیکھیے شدید بیمار تھے. لوگوں نے ان کو کہا کہ علاج کے لیے ہم نے آپ کو باہر لے جانا ہے. قائد اعظم نے کہا کہ جینا اور مرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں اپنی قوم پر یہ بوجھ نہیں ڈالتا ہوں کہ ان کا قائد علاج کے لیے باہر جائے. یہاں وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان. اسی لیاقت علی خان، اس لیاقت باغ کا نام ان کے حوالے سے ہے. وہ شہید ہو گئے یہاں پر. ان کا بینک اکاؤنٹ صرف 47,000 روپیہ تھا اور ان کے جیب سے چند روپیہ نکلے تھے. میرے پیارے بھائیوں، یہ انہی لوگوں نے پاکستان بنایا. ان کا یہی خیال تھا کہ پاکستان ایک ویلفیئر اسلامی حکومت ہوگی، پاکستان میں عوام کا راج ہوگا، پاکستان میں جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی بجائے عوام کی حکومت ہوگی. لیکن 75 سال گزر گئے، قائد اعظم کا وہ پلان انہوں نے ناکام بنایا. علامہ اقبال کا وہ خواب ان کی وجہ سے شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا. کروڑوں لوگوں کی جدوجہد اور لاکھوں شہداء کا خون اس لیے ان کے مقاصد سبوتاژ کیے گئے کہ یہ تمہارے اوپر مسلط ہے. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، بجلی کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے. یقینی طور پر بجلی کی قیمتوں میں اضافے نے ہر پاکستانی کو پاگل کیا ہے. بجلی کا بل جب آتا ہے تو ہاتھوں کے طوطے اڑتے ہیں، حیران پریشان ہوتے ہیں، اور بجلی کی بلوں میں مسلسل اضافے کی وجہ سے پاکستان میں ڈپریشن میں اضافہ ہوا، ٹینشن میں اضافہ ہوا.
لیکن افسوس یہ ہے کہ آج بھی ہماری عدالتوں نے غیر اہم چیزوں پر سو موٹو ایکشن تو لیا ہے۔ 12 اکتوبر 2023 کو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف، آئی پی پیز کی اسپراٹ معاہدوں کے خلاف، کیپیسٹی چارجز کے خلاف جماعت اسلامی سپریم کورٹ میں گئی تھی۔ ہم خود اس میں مدعی تھے۔ 12 اکتوبر سے لے کر آج تک میں پوچھنا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ نے اس عوامی مسئلے کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ ہمارے پٹیشن پر کارروائی کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ آپ کے ججوں کو بھی آپ کی تکلیف کا اندازہ نہیں ہے۔ تو کیا ہر مسئلے کا حل ایک ہی حل ہے؟ وہ دھرنا، پولیس FIR نہ کٹوائے تو دھرنا، اسکول نہ کھولے تو دھرنا، ہاسپٹل میں علاج اور دوائی نہ ہو تو دھرنا، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو تو دھرنا۔ دھرنا ہر چیز کا علاج ہے۔ اس لیے میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس دھرنے کو آپ نے کامیاب کیا تو یہ کامیابی جماعت اسلامی کی نہیں ہے، یہ کامیابی عوام کی کامیابی ہوگی۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، میں عوام کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں پانی موجود ہے، 5 دریا بہتا ہے، یہاں سولر، یہاں ونڈ اور یہاں کوئلہ کے سمندر موجود ہے، پہاڑ موجود ہے۔ ان کے موجودگی میں ہمیں مہنگے بجلی کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پنجاب کے موجودہ گورنر نے انکشاف کیا ہے کہ آئی پی پیز جو لوگ ان کے اونر ہیں، اس میں 42 ایسے لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں۔ اس لیے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آئی پی پیز کے معاہدے ختم ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آئی پی پیز کے ساتھ معاہدہ حکومت نے پیپل پارٹی کے دور میں 1994 میں ہوا تو اس ظالمانہ معاہدے کو پھر مسلم لیگ نے جاری کیوں رکھا؟ اس ظالمانہ معاہدے کو پھر PTI نے جاری کیوں رکھا؟ میرے علم کے مطابق ان تمام پارٹیوں کے لوگ آئی پی پیز کے معاہدوں سے استفادہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے لوگ روتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا خرچ آئی پی پیز والوں کا، ان کمپنیوں والوں کا ان پروجیکٹ پہ آیا ہے، دگنا پاکستانی قوم نے ان کو ادا کیا ہے۔ تو دگنا پیسہ لے کر بھی یہ ہمیں معاف کرنے والے نہیں ہے۔ میں فائنانس کا طالب علم ہوں، میں جانتا ہوں 2015 میں پاکستانیوں نے 200 ارب مہیا کیے تھے آئی پی پیز کو، اور اب 2024 میں 2000 ارب سے زیادہ ہماری قوم آئی پی پیز کو دیتی ہے۔ اب یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اب پیمانہ صبر لبریز ہو گیا ہے۔ میں عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک سیاسی ورکر کے طور پر، ایک فائنانس کے طالب علم کے طور پر، میں نے دنیا بھر کے معاہدوں کو دیکھا ہے اور اسٹڈی کیا ہے۔ اس حکومت نے کیپیسٹی چارجز کی بنیاد پر جو معاہدہ کیا ہے، یہ معاہدہ کوئی دشمن بھی نہیں کرتا ہے اپنی دشمن کے ساتھ۔ میرے دوستو، اب دیکھیے کہ اگر ایک کمپنی، اس کے استطاعت پیداوار کی صلاحیت 20,000 یونٹ ہے اور وہ 20,000 یونٹ میں ہم ان سے صرف 10,000 یونٹ بجلی خریدے تو ہم نے 20,000 کی قیمت ادا کرنا ہے۔ کیا کوئی پاگل اس طرح کا معاہدہ کرتا ہے؟ لیکن یہ معاہدے ہماری حکومت نے اس لیے کیے کہ یہ خود ان میں سے فائدہ لینے والے تھے۔ آئی پی پیز کا معاہدہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام پر خودکش حملہ ہے۔ آئی پی پیز کا معاہدہ پاکستان کے عوام کے اوپر ایک معاشی دہشت گردی ہے۔ ہر جیب پر ڈاکہ ہے، عوام کا خون نچوڑنا ہے۔
میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس آئی پی پیز میں دو طرح کے مالکان ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو باہر سے ہیں، بین الاقوامی ہے، پاکستانی نہیں ہے، لیکن ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو پاکستانی ہے اور پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی میں شامل ہے. ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس معاہدے کے خلاف ورزی کی تو یہ لوگ بین الاقوامی عدالتوں میں جائیں گے، پاکستان کو جرمانہ دینا پڑے گا. میں کہنا چاہتا ہوں کوئی بین الاقوامی عدالت 25 کروڑ عوام کا فیصلہ مزدوروں، کسانوں، نوجوانوں اور پاکستان کے غریب اور مظلوم عوام کے لیے امیدوں کی کرن فیصلے مسلط کے ہم آزاد لوگ ہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. میرے بہت ہی محترم بھائیوں، میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو IMF ہے یہ کیا بلا ہے. یہ حکومت کہتی ہے کہ IMF کا دباؤ ہے، لیکن IMF کا ایک بہت ذمہ دار آدمی منصور آئے تھے. میں نے جب ان سے یہ پوچھا کہ آپ ظلم کیوں کر رہے ہیں، اس نے مجھے ایک زبردست بات بتائی اور بتایا کہ سراج، جب ہمارا اور پاکستان کا معاہدہ ہو رہا تھا تو میں نے خود جو IMF کی طرف سے شرائط ہو سکتے تھے اور ان کے جوابات ہو سکتے تھے تو ان لوگوں کو میں نے بتائے. یہاں کے وزیر خزانہ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ فائل پڑھ لے، تیاری کر کے میٹنگ میں آ جائے. لیکن کہتے ہیں کہ جب ہم میٹنگ میں بیٹھ گئے تو کیا ہوا، آپ کے وزیر خزانہ نے وہ فائل نہیں پڑھا تھا. اور جب ڈائریکٹر نے ان سے پوچھا کہ جب ہم آپ کو قرض دے رہے ہیں اور آپ قرض لے رہے ہیں تو ہمیں بتائیں یہ قرض کیسے ادا کریں گے، تو ہمارے وزیر نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے تمہارا پیسہ واپس کریں گے. یہ فراڈ کرتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن اب ہم خود ان فائل تک پہنچ گئے ہیں، ان معاہدوں کے کاپیوں تک ان کی ساری معلومات اب ہمارے ساتھ ہے. اس لیے اب سچ بولنا ہے اور سچ کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ ڈیل کرنا ہے، ورنہ یہی عوام ہوں گے، ان کے ہاتھ ہوں گے، تمہارا گریبان ہوگا. میرے دوستو، یہاں بیچارے یہ سرکاری ملازمین کہ جب بھی IMF کا کوئی بابو آتا ہے تو یہ سرکاری ملازمین پر مزید ٹیکسز ڈال کر ان کو تباہ اور برباد اور ان کا خون نچوڑتا ہے. مجھے یاد آیا ایک آدمی مچھلی کے شکار کے لیے گیا، اس کو ایک مچھلی ملی، اس مچھلی کو لا کر گڑے میں رکھا، پانی اوپر ڈالا اور پھر جال ڈالتے رہے. تو جب بھی وہ جال ڈالتے تھے اور مزید کوئی مچھلی نہیں ملتا تھا تو آ کر اسی مچھلی کو گلے سے پکڑتے تھے، دباتے تھے کہ آپ کیوں چلانے لگاتے ہیں، ورنہ ابھی فرائی کرتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت آپ کو فرائی کرنا چاہتے ہیں. فرائی کرنا جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ کبھی فرائی انڈا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے؟ اب یہ حکومت عوام کو فرائی کر کے آپ کو IMF کے قدموں میں ان کے سامنے ڈالنا چاہتے ہیں. اب زندگی اور موت، اب زندگی اور موت. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی زندگی بھی موت ہے کہ ہم IMF کے غلامی قبول کریں، ایسی زندگی بھی موت ہے کہ ہم IMF کے ایجنٹوں کے غلامی قبول کریں، ایسی زندگی بھی موت ہے کہ ہم میر جعفر اور میر صادق کی حکومتوں کو بھی قبول کریں. میرے دوستو، ایک سابق فائنانس منسٹر کی حیثیت سے بتانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا جس کے لوگ یہاں آئے ہیں، وہاں ہم نے ملاکن 3 کا منصوبہ شروع کیا. ان ہوشیار لوگوں نے ہمارے لیے
اسٹیمیٹ اور فیزیبلٹی ارب روپیہ کا ہم نے الحمدللہ اس عظیم الشان منصوبے کو 7 بلین کے بجائے اس کو 6 بلین میں مکمل کیا. وہ حیران ہو گئے کہ ہمارا تو خیال تھا کہ آپ مزید مانگیں گے. میرے دوستو بات ہے دیانت کی، بات ہے صلاحیت کی. میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے خیبر پختونخوا کو قرض فری صوبہ بنایا تھا. آج وہی صوبہ ہے جس پر 1,000 ارب سے زیادہ قرضہ چڑھا ہوا ہے. یہ کس کی وجہ سے؟ ان حکمرانوں کی وجہ سے. میں اللہ کو گواہ کر کے آپ کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تمہارے قرضوں کی ادائیگی کا حل موجود ہے. تمہارے ساتھ تمہارے اوپر سودی قرضوں کے خاتمے کا حل موجود ہے. ہمارا کل بجٹ 14,000 ارب ہے اور 7,300 ارب آپ سود میں ادا کرتے ہیں. اگر یہ لوگ قیامت تک بھی برسر اقتدار رہے، آپ قیامت تک ترقی نہیں کر سکتے. بس لوگوں اللہ کا خوف کرو. ایران کے لوگ اٹھے تھے، انہوں نے شہنشاہ ایران کو بھگایا. افغانستان کے نوجوان بیدار ہو گئے، انہوں نے 1 سپر طاقت نہیں 2 سپر طاقتوں کو شکست دیا. ہمارے غزہ کے نوجوان 24,000 ہے، لیکن دنیا بھر کے عالمی کفر کو شکست سے دوچار کیا. ہم بھی توحید ماننے والے، ہم بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں. انشاءاللہ ہم اٹھے ہیں اور ہم منزل کے حصول تک جدوجہد جاری رکھیں گے. میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کو، پوری ٹیم کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم آپ کے دائیں اور بائیں کڑے ہیں. میں نے اعلان کیا تھا کہ میں نے امیر کے طور پر بھی کام کیا تھا اور کارکن کے طور پر بھی کام کر سکتا ہوں. انشاءاللہ ہر طرح کا ساتھ دے کر ہم نے منزل تک پہنچنا ہے. میرے خیال میں بس فیض مستری کے ان اشعار کے ساتھ فیض نے فرمایا تھا کہ جس دیش سے ماؤ بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائے، جس دیش میں قاتل غنڈوں کو اشراف چڑا کر لے جائے، جس دیش کے کوٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر تکتا ہو، جس دیش میں قاضی منشی بھی مجرم سے پوچھ کر لکھتا ہو، جس دیش میں غربت معاون سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیش میں دولت شورفا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیش میں آٹا چینی کا بحران حلق تک پہنچ جائے، جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان پلک تک پہنچ جائے، اس دیش کے ہر لیڈر پر یہ سوال اٹھانا واجب ہے. اس دیش کے ہر حاکم کو سولی پر چڑھانا جائز ہے. السلام علیکم.